السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ سلک روڈز دنیا کی اصل تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو جس مشہور کتاب کی سمری پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے دا سلک روڈز اے نیو ہسٹری آف دا ورلڈ۔ اس کتاب کے مصنف پیٹر فرانکوپین ہیں۔ آئے بغیر کوئی وقت ضائع کیے کتاب کی سمری شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی تاریخ کا مرکز کہاں رہا ہے تو شاید آپ یورپ یا امریکہ کا نام لیں گے۔ جدید دنیا کی تعلیم اور ذرائع ابلاغ نے ہمیں یہی تصور دیا ہے کہ عالمی تہذیب، ترقی، طاقت، اس کا اصل محور جو ہے مغرب رہا ہے۔ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے ممتاز مشہور مورخ پیٹر فرانکوپین اپنی معروف کتاب دی سلک روڈز میں اس تصور کو یکسر چیلنج کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق گزشتہ 2000 برس کی عالمی تاریخ کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی نگاہ یورپ سے ہٹا کر ایشیا کے مرکز دل کی طرف لے جانا ہوگا، جہاں مشرق اور مغرب کو ملانے والے قدیم تجارتی راستے یعنی سلک روڈز صدیوں تک دنیا کی سیاست، معیشت، تہذیب اور مذہب کا مرکز رہے۔ مصنف فرانکوپین کا بنیادی موقف یہ ہے کہ دنیا کی اصل کہانی لندن، پیرس یا روم سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ میسوپوٹیمیا، ایران، وسط ایشیا، چین اور ہندوستان سے شروع ہوتی ہے۔ انہی خطوں میں وہ سلطنتیں وجود میں آئیں جنہوں نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی، جس پہ آج ساری ترقی ہوئی ہے، تجارت کو فروغ دیا اور مختلف قوموں کو ایک دوسرے سے جوڑا، ایک دوسرے کے قریب لائیں۔ قدیم دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں ایران کا مقام نہایت منفرد تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں بکشا منشی سلطنت کے بانی سائرس اعظم نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کی جو مغرب میں مصر اور بلقان سے لے کر مشرق میں وادی سندھ اور ہمالیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہ دنیا کی سب سے بڑی اور منظم سلطنت تھی۔ ایران کی طاقت صرف اس کی فوج یا وسیع سرحدوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل قوت بہترین نظم و نسق، انصاف اور مواصلاتی نظام تھا۔ بخامنشی حکمران مختلف قوموں کے مذاہب اور ثقافتوں کا احترام کرتے تھے اور وسیع شاہراہوں کی تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ یہی بڑی شاہراہیں بعد میں سلک روڈ کے بنیاد بنی۔ اس دور میں ایران نے ہزاروں کلومیٹر طویل شاہی شاہراہیں تعمیر کی، جس پر ڈاک کے مراکز اور سرکاری آرام گاہیں بنائی گئی تھیں۔ شاہی قاصد چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیغام پہنچا سکتے تھے۔ یہ نظام اس قدر مؤثر تھا کہ بعد میں آنے والے جتنی بھی سلطنتیں تھیں انہیں بھی اپنی حکمرانی کی بنیاد بنایا اس نظام کو۔ مصنف کے مطابق جب سکندر اعظم نے ایران کو فتح کیا تو صرف ایک سلطنت پر قابض نہیں ہوا، بلکہ ایسے منظم نظام کا وارث بھی بنا جس نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت اور ثقافتی روابط کی نئی اسے رفتار دی، تیزی دی۔ بعد میں چین کی ہون سلطنت نے اپنی تجارتی راستوں کو وسط ایشیا کے ذریعے ایران سے جوڑ دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا عالمی تجارتی نیٹ ورک وجود میں آیا جس نے چین سے لے کر رومی سلطنتیں مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا۔ اسی نیٹ ورک کو بعد میں سلک روڈ یا شاہراہ ریشم کا نام دیا گیا۔ یہ راستہ صرف ریشم کی تجارت تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے سونا، مسالے، قیمتی پتھر، دھاتیں، نئی ایجادات، زبانیں، کتابیں، مذہب، فلسفے اور کلچر، ثقافتیں بھی ایک خطے سے دوسرے خطے تک منتقل ہوتی رہی۔ طویل سفر کیا ثقافت نے بھی۔ آج جس عمل کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں، فرانکوپین کے نزدیک اس کی بنیاد دراصل 2000 سال پہلے انہی راستوں پر رکھی جا چکی تھی۔ سلک روڈ کو عام طور پر صرف تجارتی شاہراہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ پیٹر فرانکوپین لکھتے ہیں کہ ان راستوں پر صرف ریشم، مسالے، سونا اور قیمتی پتھر ہی نہیں سفر کرتے تھے، انہی کی نہیں تجارت ہوتی تھی، بلکہ خیالات، مذاہب، تہذیبیں، فلسفے اور ایک خطے سے دوسرے خطے تک جاتی تھی۔ یہی وہ راستے تھے جنہوں نے
انسانی تاریخ کا فکری اور مذہبی نقشہ تشکیل دیا۔ آج اگرچہ عیسائیت کو یورپ اور مغرب کا مذہب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی تمام ابتدائی جڑیں ایشیا میں تھیں۔ عیسائیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین یروشلم ایشیا میں واقع تھی۔ ان کی زبان آرامی تھی اور عیسائیت کی مذہبی بنیاد یہودیت پر قائم تھی۔ بائبل کی ابتدائی کہانیوں میں جن صحراؤں، قحط سالیوں، سیلابوں اور خشک سالی کا ذکر ملتا ہے، وہ سب مشرق وسطیٰ کے حالات کی عکاسی کرتی ہے، نہ کہ یورپ کی۔ پہلی صدی عیسوی میں ایک چھوٹے سے مذہبی گروہ کے طور پر شروع ہونے والی عیسائیت چند صدیوں میں بحیرہ روم کے گرد پھیل گئی، اور 313 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطنیہ اعظم نے اسے قانونی حیثیت دے دی۔ اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ یورپ کا غالب اور سب سے بڑا مذہب بن گئی عیسائیت۔ اسی دوران 7ویں صدی میں عرب کے صحرا سے اسلام کا ظہور ہوا۔ پیٹر فرانکوپن کے مطابق اسلام نے صرف ایک نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اس نے ایشیا میں ایک نئے فکری، معاشی اور سائنسی عہد کا آغاز کیا۔ اسلامی سلطنتوں نے سلک روڈ کو دوبارہ زندہ کیا، تجارت کو فروغ دیا، شہروں کو ترقی دی اور علم و فنون کی سرپرستی کی۔ بغداد، دمشق، بخارا، سمرقند اور نیشا پور جیسے شہر دنیا کے علمی اور تجارتی مراکز بن گئے۔ اسلامی دنیا کی دولت اور خوشحالی نے شمالی یورپ کے تاجروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ 8ویں صدی میں اسکینڈینیویا سے آنے والے وائکنگز دریاؤں کے راستے جنوب کی طرف بڑھے اور بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپین کے علاقوں میں اپنی بستیاں قائم کی۔ بعد میں یہی لوگ روس کی ابتدائی ریاست کے بانی بنے۔ تاہم اس دور کا ایک تاریک پہلو غلاموں کی تجارت بھی تھی۔ وائکنگز نے بڑی تعداد میں مقامی آبادی کو غلام بنایا، وہ جو ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، اور انہیں اسلامی دنیا اور یورپ کی منڈیوں میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ مصنف فرانکوپن ایک دلچسپ تاریخی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ انگریزی لفظ سلیو کی جڑ دراصل سلیو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں غلاموں کی بڑی تعداد سلاوی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اسی سے سلیو لفظ نکلا، غلام۔ مصنف ایک اور حیران کن تاریخی حقیقت بھی بیان کرتے ہیں۔ اٹلی میں آج جو لفظ چاؤ دوستانہ سلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیلو یا کہہ لیں السلام علیکم کی جگہ چاؤ، اس کی اصل قدیم وینس کے اس جملے میں ہے، جس کا مطلب تھا میں آپ کا غلام ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا مفہوم لفظ کا بدل گیا، مگر اس کے جو تاریخی جڑیں ہیں غلامی کے دور سے وابستہ ہے لفظ چاؤ کی۔ سلک روڈ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تہذیبیں صرف جنگوں سے نہیں بنتی، بلکہ تجارت، علم، سفر اور ثقافتی تبادلوں سے بھی تشکیل پاتی ہے۔ یہی راستے مختلف قوموں کو ایک دوسرے سے جوڑتے رہے، اور انہی راستوں نے دنیا کے بڑے مذاہب، زبانوں اور نظریات کو بر اعظموں تک پہنچایا۔ لیکن جیسے جیسے اسلامی سلطنتیں مضبوط ہوتی گئیں اور سلک روڈ ان کا کنٹرول بڑھتا گیا، یورپ میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ یہی بے چینی بعد میں صلیبی جنگوں کی شکل اختیار کر گئی، جن کے پس منظر میں صرف مذہبی جذبات ہی نہیں، بلکہ تجارت، دولت اور عالمی طاقت کی سیاست بھی کار فرما تھی۔ تاریخ میں صلیبی جنگوں کو عموماً اسلام اور عیسائیت کے درمیان مذہبی تصادم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن مصنف پیٹر فرانکوپن اس روایت کو ادھورا قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف یہی وجہ نہیں تھی، ان کے مطابق ان جنگوں کے پیچھے مذہب کے ساتھ ساتھ طاقت، تجارت اور دولت کے مفادات بھی برابر کار فرما تھے۔ 11ویں صدی تک یروشلم اور مشرق وسطیٰ کے بیشتر علاقے مسلمانوں کے زیر اقتدار تھے، ان کا کنٹرول تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ایشیا اور یورپ کو ملانے والی سلک روڈ بھی بڑی حد تک اسلامی سلطنتوں کے کنٹرول میں تھی۔ مسلمانوں کا کنٹرول تھا سلک روڈ پہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرق سے آنے والی دولت، تجارت اور قیمتی اشیاء پر بھی مسلمانوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا سائنس، طب، فلسفہ، ریاضی، فلکیات، تعمیرات اور تجارت سمیت تقریباً ہر میدان میں یورپ سے بہت آگے تھی، بہت ترقی یافتہ تھی۔
بغداد، قاہرہ، دمشق اور کرتبہ جیسے شہر علم و دانش کے مراکز تھے، جبکہ مغربی یورپ ابھی سیاسی انتشار، غربت اور پسماندگی کا شکار تھا جو آج اتنا ترقی یافتہ ہے۔ اس لیے مصنف کا استدلال ہے کہ صلیبی جنگیں صرف مذہبی جذبے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے مشرق کی دولت اور تجارتی راستوں پر قبضے کی خواہش بھی موجود تھی۔ یعنی اس دور کے وہ عیسائی لیڈر جو تھے ان ریاستوں کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ میں اکثر جنگوں کی طرح یہاں بھی اقتصادی مفادات نے اہم کردار ادا کیا۔ اسی دوران ایک نئی طاقت وسط ایشیا سے ابھر رہی تھی، یہ منگول سلطنت تھی، جس نے بہت مختصر عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت قائم کر دی۔ یورپی مورخوں نے منگولوں کو عموماً خونخوار، وحشی قرار دیا، لیکن مصنف فراکوپین اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ صرف منگول ایسے نہیں تھے، منگولوں نے اگرچہ بے شمار تباہ کن جنگیں لڑی، تباہی کی، مگر وہ تجارت اور شاہراہوں کی حفاظت کو بھی غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ ان کے اقتدار میں چین سے لے کر بحیرہ اسود تک سفر بہت محفوظ ہو گیا تھا، اور سلک روڈ ایک مرتبہ پھر پوری آب و تاب کے ساتھ فعال ہو گئی۔ جب منگول فوجیں اناطولیہ تک پہنچی تو ان کے پاس یورپ پر مزید حملہ کرنے کا موقع موجود تھا، لیکن انہوں نے رخ موڑ لیا اور اناطولیہ پر حملہ نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک چین، ایران اور عرب دنیا کی دولت اور تجارتی امکانات یورپ سے کہیں زیادہ اہم تھے۔ وہ یورپ کو ایک غریب اور پسماندہ علاقہ سمجھتے تھے۔ منگول اس وقت یورپ عالمی تجارت کے کنارے پہ موجود ایک نسبتاً غیر اہم خطہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن منگولوں کی فتوحات ایک ایسے المیہ کا سبب بھی بنی جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ان کے تجارتی قافلوں اور فوجوں کے ساتھ ایک انتہائی مہلک اور خطرناک جراثیم بھی سفر کر رہا تھا، جسے آج یرسینیا پیسٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی جرثومہ یا جراثیم بعد میں یورپ میں بلیک ڈیتھ یا عام زبان میں کہہ لیں طاعون اعظم کی صورت میں پھیلا۔ 14ویں صدی میں اس وبا نے طاعون نے یورپ کی 1/3 سے زیادہ آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاکھوں بستیاں اجڑ گئی، معیشت تباہ ہو گئی، پورا بر اعظم شدید بحران کا شکار ہو گیا۔ لیکن فراکوپین کے غیر متوقع تجزیہ یہ ہے کہ یہی تباہی یورپ کی آئندہ ترقی کی بنیاد بھی بنی۔ آبادی میں بڑی کمی کے باعث مزدوروں کی قلت پیدا ہوئی، کسانوں اور کاریگروں کی اہمیت بڑھ گئی، جاگیردارانہ نظام کمزور پڑنے لگا اور نئی معاشی تبدیلیوں نے جنم لیا۔ یہی تبدیلیاں آگے چل کر یورپ میں نشاط ثانیہ، سائنسی انقلاب اور صنعتی ترقی کی راہ ہموار کرنے کا سبب بنی۔ تاریخ کا یہی وہ موڑ تھا جہاں دنیا کی طاقت کا مرکز آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی طرف منتقل ہونا شروع ہوا۔ آنے والے چند صدیاں جو تھیں، یورپی طاقتیں سمندروں پر قابض ہو گئی، نئی دنیا اور دریافت کی، نو آبادیاتی سلطنتیں قائم کی اور عالمی سیاست و معیشت کا رخ بدل کر رکھ دیا نئی یورپی سلطنتوں نے۔ لیکن کتاب کے مصنف فراکوپین یہ یاد دلانا نہیں بھولتے کہ یورپ کا یہ عروج کسی خلا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کی بنیاد بھی انہی تجارتی راستوں، انہی تبادلوں اور انہی تہذیبی روابط پر تھی جنہیں دنیا صدیوں سے سلک روڈ کے نام سے جانتی تھی۔ 15ویں اور 16ویں صدی کے بعد عالمی طاقت کا توازن تیزی سے مشرق سے مغرب کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ یورپی اقوام نے سمندری راستے دریافت کیے، نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کی اور پھر نو آبادیاتی سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ رفتہ رفتہ وہ دور آیا جب دنیا کی سیاست، تجارت اور معیشت پر یورپ کا غلبہ قائم ہو گیا، یہاں تک کہ ہندوستان پر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ امریکہ کی دریافت اور افریقہ و لاطینی امریکہ سے آنے والے سونے اور چاندی نے اسپین، پرتگال اور بعد میں برطانیہ کو بے پناہ دولت عطا کی۔ اسی دولت نے فنون لطیفہ، سائنس اور نئی ایجادات کی سرپرستی کی، جسے بعد میں نشاط ثانیہ کا نام دیا گیا۔ لیکن اس ساری جو آج یورپ ہے اس کے پیچھے ان ریاستوں کی، ایشیائی مسلم ریاستوں اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔ یہ دراصل یورپ کی دوبارہ پیدائش نہیں بلکہ پہلی مرتبہ
عالمی مرکز بننے کا آغاز تھا۔ اگلی چند صدیوں میں یورپ کی طاقت مسلسل بڑھتی گئی۔ 16ویں صدی میں یورپ میں تقریباً 500 خود مختار سیاسی اکائیاں موجود تھیں، لیکن 20ویں صدی کے آغاز تک ان کی تعداد چند درجن رہ گئی۔ طاقتور ریاستیں کمزور ریاستوں کو کھاتی نہیں یا اپنے اندر ضم کرتی نہیں، قبضہ کرتی نہیں، اور یورپی طاقتیں دنیا کے وسیع علاقوں پر قابض ہو گئی۔ یورپی تاریخ میں خوشحالی اکثر جنگوں، نو آبادیات اور دوسروں کے وسائل پر قبضے کے ذریعے حاصل ہوئی۔ آج وہ مہذب ریاستیں بنتی ہیں، جب ایشیا میں منگول یا اسلامی سلطنتوں کے بعد ادوار نسبتاً طویل امن اور تجارتی استحکام کے حامل رہے۔ 20ویں صدی میں اگر کسی ایک چیز نے عالمی سیاست کا رخ سب سے زیادہ تبدیل کیا تو وہ تیل تھا۔ 1901 میں برطانوی سرمایہ کار ولیم نوکس ڈارسی نے ایران کے بادشاہ سے ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے تحت انہیں 60 سال تک ایران میں تیل تلاش کرنے اور نکالنے کے وسیع اختیارات مل گئے۔ اس معاہدے کے بدلے ایران کو تھوڑا سا مالی معاوضہ دیا گیا۔ چند برس بعد ایران میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے، اور یہی دریافت بعد میں دنیا کی معروف پیٹرول کمپنی برٹش پیٹرولیم کے قیام کی بنیاد بنی۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی کمپنیاں آ گئیں پیٹرول میں، لیکن اس کامیابی کی قیمت ایران کو اپنی معاشی خود مختاری کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ ایرانی عوام کو جلد احساس ہو گیا کہ ان کے جو قدرتی وسائل ہیں، سب سے زیادہ فائدہ تو بیرونی طاقتیں اٹھا رہی ہیں اور عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا فائدہ ایرانی عوام اور حکومت کو پہنچ سکے، لیکن برطانیہ اور امریکہ نے اس اقدام کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھا۔ 1953 میں امریکی CIA اور برطانوی خفیہ اداروں نے خفیہ کارروائی کے ذریعے مصدق کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت مزید مضبوط ہو گئی اور مغربی طاقتوں کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا۔ اس مداخلت کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ ایرانی معاشرے میں مغرب کے خلاف شدید بے اعتمادی پیدا ہوئی، مذہبی قوتیں زیادہ منظم ہوئیں، اور بالآخر 1979 میں آیت اللہ روح اللہ امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب برپا ہو گیا، جس نے شاہی نظام بادشاہت کا خاتمہ کر کے ایران کو ایک اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کر دیا۔ مصنف پیٹر فراکوپین اپنی کتاب کے اختتام پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کو صرف یورپ کی نظر سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر ہم واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عالمی طاقت، تجارت، تہذیب، مذہب اور سیاست نے کس طرح ارتقا کیا، ترقی کی، ایک ثقافت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی، تو ہمیں دوبارہ انہی قدیم شاہراہوں کی طرف لوٹنا ہوگا جنہیں سلک روڈز کہا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظریں اسی خطے پر مرکوز ہیں جہاں کبھی قدیم تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ سلک روڈ وسط ایشیا، ایران، چین، روس، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ ہند آج بھی عالمی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز ہے۔ پاکستان بھی اسی خطے میں واقع ہے۔ پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گویا سلک روڈ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ 21ویں صدی کی عالمی سیاست کو سمجھنے کی ایک اہم ترین کنجی کی ہے۔ دوستو، کتاب دا سلک روڈ صرف ایک تاریخی کتاب نہیں بلکہ عالمی تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تہذیبوں کا عروج و زوال، طاقت کی منتقلی اور عالمی سیاست کا محور ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ آج اگر دنیا ایک بار پھر ایشیا کی طرف متوجہ دکھائی دیتی ہے تو شاید تاریخ ایک نئے دائرے کی تکمیل کر رہی ہے۔ وہ دور واپس آ رہا ہے اور سلک روڈ ایک مرتبہ پھر عالمی سیاست اور معیشت کی مرکز میں واپس آ رہی ہے۔ چین اور پاکستان دنیا کی نظروں میں ہے۔ آپ کو یہ کتاب اور سمری کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی کتابیں سننے کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔